ایک کلاس ہے، کالج کا ماحول ہے، یونیورسٹی کا ماحول ہے، 50 اسٹوڈنٹ ایک کلاس کے اندر پڑھتے ہیں، وہاں ایک بیچارہ داڑھی والا ہے۔ داڑھی بھائی کیوں رکھی؟ یہ میرے محبوب کی محبوب سنت ہے۔ محبوب کی ایک ایک سنت پر مسلمان اپنی جان کو فدا کر سکتا ہے، لیکن محبوب کی سنت کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اس لیے دل کے اندر ایمان ہے۔ باپ نے سمجھایا بیٹا محبوب کی سنت ہے، سنت کو ذبح نہیں کرنا، سنت کے ساتھ پیار کرنا ہے۔ باقی جو 49 اسٹوڈنٹ ہے وہ اس داڑھی کا مذاق کرتے ہیں، داڑھی والے ایمان والے اسٹوڈنٹ کا مذاق کرتے ہیں۔ تو اب کیا ہوا؟ دین اسلام پر چلنا مشکل ہو گیا، دین پر چلنا اس انداز میں مشکل ہو گیا جس طرح ہاتھ پر انگارہ رکھنا مشکل ہے۔ فرمایا ابو سالمہ اس بندے کے لیے خوشخبری ہے، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے، اس کو خوشخبری سنا دو، دین اسلام پر چلے گا، 50 صحابہ کے برابر اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ ایک روایت کے اندر جو اس گئے گزرے دور کے اندر میری ایک سنت پر عمل کرے گا، 100 شہیدوں کے برابر اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیا جائے گا۔ دوستو مسلمانوں کے اندر بڑی کمیاں ہیں، ہمارے اندر بڑی کمیاں ہیں۔ ہم کم از کم نقل تو کرے، نقل تو مارے، بعض اوقات نقل مارنے سے بھی کامیابی مل جاتی ہے۔ محبوب کی اتباع میں محبوب کی سنتوں کی نقل ماریں، 24 گھنٹے کی زندگی اتباع سنت کے اندر گزاریں، پھر دیکھیں کیسے اللہ کامیابی عطا کرتا ہے۔ یہ دنیا والوں کی نظر میں ہمارا بچہ جو شریعت مطہرہ کا پابند ہے، جس کے چہرے پر جوانی کے اندر خوبصورت داڑھی ہے، چہرے پر جو ہے داڑھی ہے، سر پر پگڑی ہے، جسم پر سادہ لباس ہے، دنیا والے شاید اس کو دیوانہ اور مجنون کہتے ہوں، لیکن یہ چند دن کی زندگی ختم ہونے کی دیر ہے۔ اللہ نے اس کے لیے جنت کی صورت میں، عالیشان محلات کی صورت میں ہمیشہ کی کامیابی رکھی ہے۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، یہ دنیا عارضی ہے، اصل آخرت ہے، اصل آخرت ہے۔ اور جس نے اس دنیا کے پیچھے لگ کر اپنی آخرت کو خراب کر لیا، ہمیشہ کی ناکامی حاصل کر لی۔ اور جس نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے سنبھل کر اتباع سنت کے مطابق زندگی گزار لی، ہمیشہ کی اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ یہ کامیابی اور ناکامی کا معیار یہ دنیا داری نہیں ہے، کامیابی اور ناکامی کا معیار یہ آخرت ہے، آخرت ہے۔ ایک آدمی کہے میں دنیا کا وزیر بن گیا، مشیر بن گیا، تاجر بن گیا، کھیتی باڑی کرنے والا بن گیا، اور جو ہے دنیا کا بڑا عہدیدار بن گیا، دنیا کا بادشاہ بن گیا، ساری کائنات کا بادشاہ بن گیا۔ کیا ہے؟ چند دن کی زندگی ہے، آخر موت ہے۔ یہ چند دن کی زندگی کے بعد آخر موت ہے۔ انسان کو تو وہ کامیابی چاہیے، ایمان والے کو تو وہ کامیابی چاہیے جہاں ہمیشہ کی کامیابی ہو۔ ایمان والے کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے لیے اللہ نے آخرت کی صورت میں، جنت کی صورت میں ہمیشہ کی کامیابی رکھی ہے۔ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے آج پوری دنیا کے مسلمان، چاہے وہ 70 سال 80 سال کا بوڑھا ہے، چاہے وہ 20 سال کا نوجوان ہے، 24 گھنٹے کی زندگی میں محبوب کی اتباع کر رہا ہے۔ صبح اٹھتا ہے، محبوب کی سنت کے مطابق اٹھتا ہے، کھانا کھاتا ہے، محبوب کی سنت کے مطابق کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، محبوب کی سنت کے مطابق پانی پیتا ہے، اپنا جو ہے لباس پہنتا ہے، محبوب کے طریقے کے مطابق اپنا جو ہے لباس پہنتا ہے۔ کسی کافر، کسی یہودی، کسی عیسائی، کسی غیر مسلم کی وہ مشابہت اختیار نہیں کرتا، بلکہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اس کے پیچھے دنیا والوں کے تانے بھی سنتا ہے، دنیا والوں کی باتیں بھی سنتا ہے، اور اس کے پیچھے اپنا جو ہے سب کچھ برداشت کرتا ہے۔ اپنے بڑھاپے کے اندر بیماری، کمزوری، تنگی، پریشانی، گرمی، سردی، دکھ، پریشانی، رکاوٹوں سب کو برداشت کرتا ہے۔ سب کو برداشت کرنے کے باوجود اتباع سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ یہ چند دن کی زندگی ہے، جو ہی موت آئے گی، موت کے بعد قبر میں جائے گا۔ موت کے وقت اللہ اس کی روح کو ایسے کھینچیں گے جیسے مکھن کے پیڑے سے بال کو کھینچا جاتا ہے۔ اب قبر کے اندر جائے گا، اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ میدان محشر میں کھڑا ہوگا،
اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، اور میدان محشر کے اندر اعلان ہو جائے گا، آج فلاں ابن فلاں، آج فلاں ابن فلاں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر چلا گیا، آج فلاں ابن فلاں ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی حاصل کرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر چلا گیا۔ آج چند بندوں کے سامنے کسی کی عزت کی بات ہو جائے، خوش ہو جاتا ہے، بھائی تو نے میری بڑی عزت بنائی، ہمارے جو ہے دوستوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، گلی محلے والوں کے سامنے میری بڑی عزت بنائی، میں تیرے سے بڑا خوش ہوں۔ اگر کوئی تذلیل کی بات کر دے، چاہے حقیقت پر مبنی ہو، وہ ناراض ہوتا ہے کہ بھائی بڑے پنچایت کے اندر لوگوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے، رشتہ دار عزیز و اقارب کے سامنے تو نے میری توہین کر دی۔ ارے امت مسلمہ کے لوگوں، یہ بھی سوچو، میدان محشر کے اندر ساری خلقت جب جمع ہوگی، آدم سے لے کر آخری انسان تک، انبیاء کی جماعت بھی ہوگی، شہداء کی جماعت بھی ہوگی، صدیقین کی جماعت بھی ہوگی، صالحین کی جماعت بھی ہوگی، 120 صفیں بنی ہوگی۔ اس وقت جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اور اللہ کے جو ہے دربار کے اندر پائی پائی کا حساب ہوگا، اس کے بعد جب اعلان ہوگا ساری خلقت کے سامنے، فلاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر چلا گیا، فلاں ناکام ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر چلا گیا۔ یہ دوستو، یہ چند دن کی زندگی ہمارے لیے امتحان گاہ ہے۔ یہاں 24 گھنٹے کی زندگی سنبھل سنبھل کر اتباع سنت کے مطابق گزارنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اس اسلام کے لیے ہمیں بھی ہر طرح کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے بعض یہ جو جماعتیں آتی ہیں، تبلیغی جماعت والے، ہم ان کے ساتھ جو ہے حق تو ادا نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، آگے مدینہ کے انصار نے ان کا استقبال کیا، ان کی نصرت کی، اور جو انصار مدینہ نے اس انداز میں نصرت کی، اپنا مال و دولت سب کچھ جو تھا اس میں سے آدھا آدھا حصہ اپنے مہاجر بھائیوں کو دے دیا۔ آج امت مسلمہ کے لوگ ہم کچھ بھی نہ کر سکے، ہم اپنی زندگی کے اندر کچھ بھی نہ کر سکے۔ یہ جماعت والے کتنے دور دراز کے سفر کرتے ہیں اور اپنے جو ہے کئی گھنٹے، 2 3 دن کا سفر کرنے کے بعد ہمارے پاس پہنچتے ہیں اور اپنا ہی پیسہ لگاتے ہیں، اپنا ہی سب کچھ لگاتے ہیں۔ ہم سے تو نہ روٹی مانگتے ہیں، نہ کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، فری میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں۔ تو ہماری بدبختی ہے اگر اس انداز میں بھی ہم ان کی قدر نہ کر سکے، ان کی بات نہ سن سکے۔ اور یہ جو فریضہ تھا، یہ تو پوری امت مسلمہ پر فرض ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، برائی کو دیکھو ہاتھ سے روکو، برائی کو دیکھو زبان سے روکو، برائی کو دیکھو دل کے اندر برا خیال کرو۔ یہ تو امت مسلمہ پر یہ تبلیغ جو ہے یہ تو فرض ہے۔ آج کتنے لوگ دنیا کے اندر ترس رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی کلمہ پڑھانے والا آ جائے، ہمارے پاس قرآن کی چند آیات سکھانے والا آ جائے۔ ہمارے پاس کتنے مسلمان اس حالت میں مر رہے ہیں، کوئی کلمہ پڑھانے والا نہیں۔ یہ سندھ کے علاقوں کے اندر چلے جاؤ، اور پاکستان کے اندر ہی بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں تو لوگوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، وہاں کئی سال لوگوں کے گزر جاتے ہیں، ان کو بیچاروں کو غسل کرنا نہیں آتا۔ وہ اس انتظار میں ہے ہمارا کوئی مسلمان بھائی، ہمارا کوئی تبلیغی بھائی ہمارے پاس آئے، ہمیں بھی کلمہ سکھائے، دین سکھائے، اسلام سکھائے، قرآن کی آیات سکھائے۔ ہمیں اس لیے دوستو اس دین کی قدر کرنی چاہیے۔ آج اگر ہمارے دلوں سے قدر نکل چکی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قدر اس چیز کی ہوتی ہے جس پر مال بھی لگے، جان بھی لگے، وقت بھی لگے۔ اس دین اسلام پر نہ تو مال لگا، نہ جان لگی، نہ ہمارا وقت لگا، اس لیے ہماری قدر نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، اس دین اسلام کی اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔